کیا ڈکی بائی نے کسی کی فیک ویڈیو استعمال کر کے ایک پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے اپنے آپ کو اور زیادہ فیمس اور وائرل کرنے کے لیے، یا پھر اس وائرل ویڈیو کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ میں ہوں راجہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ اینڈ فار سائٹ۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کنٹروورسی بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے ڈکی بائی کی وائف کی فیک ویڈیو جو کہ بقول ان کے وائرل ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چھوٹی سی، لیکن ایک نیا یوٹیوبر ہونے کے ناطے ڈکی بائی کا موضوع بڑا ہی فیمس تھا، اور اس کے اوپر ایک افراتفری میں ویڈیو بنا کے ویوز، لائک اور سبسکرپشن لینے کی کوشش کی۔ آج کی میری ویڈیو باخدا حلفاً کسی طور پہ اس نیت سے نہیں بنائی جا رہی۔ اب دوبارہ مجھے ڈکی بائی کے نام کو یا اس کی کنٹروورسی کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنانے کا خیال کیوں آیا؟ کچھ سوال ہیں۔ میں کوئی انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہوں نہیں ہوں، میں ایک عام انسان آپ کی طرح، اور ایک عام انسان کے ذہن میں بہت سی باتیں اور سوالات ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ ہم ڈکی بائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس وقت سے جب وہ سٹرگل کر رہے تھے، اور سٹرگلنگ دور سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا اس وقت جب وہ ٹرول کر رہے تھے شاہ ادریس کو اور ان کی فیملی کو، اور بنا کسی شرم و حیا کے انہوں نے تمام وہ حدیں عبور کی اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے، جو اس وقت انہیں لگا کہ صحیح ہے۔ تو کیا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ واقع ہی اس کا ایک ریاکشن ہے، یا اس کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر حقیقت میں یہ سچ ہے جو شیئر ہو رہا ہے؟ ڈکی بائی کی وائف کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھ سمیت آپ کو بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم روزانہ گھنٹوں گزارتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں کہیں پہ بھی ایسا کوئی لنک نہیں ملا، کہیں پہ بھی کسی بندے نے شیئر نہیں کیا، نہ واٹس ایپ میں، نہ ٹویٹر پہ، نہ فیس بک پہ، نہ انسٹاگرام پہ۔ جتنی بھی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں وہ بالکل خاموش ہیں ڈکی بائی کی وائف کی کنٹروورسی والی ویڈیو کو لے کے، جو کہ بقول ان کے فیک ویڈیو ہے۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ہمیں پتہ ایسے چلا کہ ڈکی بائی اچانک آتے ہیں، وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی وائف کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جو کہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ وہ ویڈیو ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ سرچ کرنے لگ پڑتا ہے کہ ڈکی بائی کی وائف کی کون سی ویڈیو آ گئی ہے جس کے لیے ڈکی بائی کو اتنا تردد کرنا پڑا اور آ کے کلیریفیکیشن دینی پڑی۔ اور سب کچھ سرچ کرنے کے باوجود ہاتھ خالی، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ تو پھر ہمارے ذہن میں کچھ سوالاتوں نے جنم لیا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ سوشل میڈیا کا معاملہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں ہی نپٹایا جائے، اور آپ لوگوں تک وہ خیالات اور خدشات شیئر کیے جائیں جو میرے ذہن میں پنپ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی وہ سوالات ہوں، لیکن سوشل میڈیا ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت سی اور وجوہات کی وجہ سے آپ وہ سوالات نہ پوچھ سکیں۔ لیکن میں کیونکہ ایک عام انسان ہوں، میں آپ ہوں، تو میں وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اور یہ حق ہمیں سوشل میڈیا کے انہی لوگوں نے دیا ہے جو اس وقت خود ٹرول ہو رہے ہیں، یا پھر ڈیپ فیک ویڈیو کے چکر میں اپنے گھر والوں کو، اپنی وائف کو وائرل کروا رہے ہیں، یا ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ 28 تاریخ کو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں ڈکی بائی، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ایک سکرپٹڈ ویڈیو، جی ہاں، ایک سکرپٹڈ ویڈیو ڈکی بائی کے چینل سے نشر ہوتی ہے، جس میں ڈکی بائی بتاتے ہیں کہ میری وائف کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو گئی ہے، اور وہ ویڈیو اس طرز کی ہے۔ اور اس ویڈیو کی ڈیٹیلنگ بتاتے ہوئے ڈکی بائی اس کی ایک ایک پکسل کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایون ڈکی بائی یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو چہرہ لگا ہوا ہے، یہ میری وائف کی جو فلاں پکچر ہے اس میں سے اس چہرے کو لے کے یہاں پہ چپکایا گیا ہے۔
اور یہ جو پیچھے سایہ نظر آ رہا ہے، یہ جو پیچھے الماری نظر آ رہی ہے، یہ جو ٹھوڑی نظر آ رہی ہے، ناک نظر آ رہی ہے، یہ کیمرے کا اینگل ایسے ہے ویسا ایسے ہے۔ پھر ڈکی بھائی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ موبائل سے بنائی گئی ہے، مطلب ویڈیو کہیں پہ لگائی گئی ہے کسی لیپ ٹاپ کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر یا موبائل کے اوپر، اور دوبارہ اسے ایک موبائل سے ویڈیو کو بنا کے وائرل کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری ڈیٹیلنگ ہمیں ڈکی بھائی اس ویڈیو کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ان کے بقول کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے وائرل ہو گئی ہے، اور انہیں بہت سے میسیجز آئے ہیں ان کے فینز کی طرف سے کہ ڈکی بھائی آپ کی بیوی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے تھوڑا بہت ہیومن سائیکالوجی کو پڑھا ہے اور بہت سے پڑھے لکھے اور ذہین و فطین دانشمند لوگوں سے سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انسانی فطرت کا یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جو اس کی عزت کے اوپر وار کر رہا ہو تو انسان بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے۔ آپ کتنے بھی مضبوط ہو جائیں ذہنی طور پہ، آپ کو جب کہا جائے کسی بارے میں آپ کو بدنامی کا شبہ ہو اور آپ بدنام ہو رہے ہوں اور آپ کے بارے میں کچھ غلط انفارمیشن نکلی ہو اور آپ کے بارے میں وہ غلط انفارمیشن جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک دم سے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے، اور اس گھبراہٹ میں آپ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر اگر آپ الٹا سیدھا نہ بھی کریں تو آپ کم از کم یہ ضرور کریں گے کہ کچھ ٹائم آف پیریڈ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، فرنٹ پہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے۔ اور اگر اس میں کسی بہو بیٹی بہن کا معاملہ ہو تو پھر تو معاملہ اور ہی زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ چاہے فیک نیوز ہو، جھوٹی خبر ہو، فیک ویڈیو ہو، کچھ بھی ہو، ہماری بہو بیٹیاں شرم کے مارے بالکل ہی پیچھے چلی جاتی ہیں، وہ کبھی فرنٹ پہ نہیں آتی۔ ان کو ٹائم لگتا ہے، ایک مورل سپورٹ انہیں ملتی ہے اپنے بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اس حادثے سے نکلنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے بارے میں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو جائے جو کہ بہت ہی نازیبا ویڈیو ہو اور وہ ہستی کچھ ٹائم بعد ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہو اور اپنے بارے میں کلیریفیکیشن دے رہی ہو۔ کم از کم میں نے آج تک کتنی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہوں اور کسی کو بھی کیسے بھی بدنام کیا ہو، آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عورت ایک دم سے 2-4 گھنٹے کے بعد آ کے کلیریفیکیشن دے رہی ہو۔ تو یہ ہیومن سائیکالوجی کی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن میں بیان کر رہا ہوں۔ مین موضوع کی طرف آتے ہیں تو ڈکی بھائی نے ہمیں بتایا، بلکہ سب کو بتایا کہ میری بیوی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور یہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے جو اے آئی سے جنریٹڈ ہے، اور وہیں پہ ڈکی بھائی نے انعام کا بھی اعلان کیا۔ اب یہ سوچیں، یہ سارے سیکوینس کو اگر آپ ملاتے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے ایک کنٹروورسی لوگوں کو بتائی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی گئی، ان ڈیٹیل اس ویڈیو کو ڈسکس کیا گیا، اس کے سارے فیچر ڈسکس کیے گئے، اور اس کے بعد پری پلانٹڈ اسکرپٹڈ یہ اعلان کیا گیا کہ میں انعام دوں گا جو بندہ مجھ تک یہ ویڈیو پہنچائے گا، اور ساتھ میں اسی ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹ مل رہے تھے۔ اب آپ ذرا سا بھی ذہن استعمال کریں، جو لوگ تھریٹ دے رہے تھے ان کا کوئی نام ہوگا، ان کا کوئی ایڈریس ہوگا، ان کی کوئی کنٹیکٹ ڈیٹیل ہوگی، ان کا کوئی ریفرنس ہوگا، کوئی یوٹیوب کا لنک ہوگا، فیس بک کا ہوگا، واٹس ایپ کا ہوگا، انسٹا، کچھ نہ کچھ لنک تو ہوگا کہ کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ اور جب آپ کی اس طرح کی کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو آپ کا پہلا شک ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے یہ دھمکی دی ہوتی ہے، اور آپ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں، پرسنلی جا کے دو بدو اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کو کم از کم بتاتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ ہے، یہ دیکھیں میرے پاس ثبوت، یہ مجھے اس نے میسج کیا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور ابھی دیکھیں اس نے یہ کر دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ساری باتیں مبہم انداز میں ہم تک پہنچائیں گی اور ہم نے اس چیز کو پکڑا اور ڈکی بھائی کو وائرل کر دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ڈکی بھائی اتنا مشہور و معروف ہے، اسے وائرل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے کی ہوس اور مشہور ہونے کی جو لالچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے فیک نیوز استعمال کر کے اپنے آپ کو وائرل کیا، اور ابھی تک یہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پبلکسٹی سٹنٹ ہوتا ہے جو میڈیا میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی میڈیا میں روزانہ کوئی نہ کوئی فیک نیوز، فیک بات
استعمال کی جاتی ہے. اگر ہمارے یوٹیوب چینلز کے آپ تھمب نیل دیکھیں، عمران خان رہا ہو گئے، مارشاء اللہ کی گھنٹی بج گئی، چیف جسٹس نے بڑا حکم نامہ لکھوا دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشہور ہونے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا والوں کے لیے. پیسے کے لیے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، دھندا ہے پر بندہ ہے، کرنا پڑتا ہے سب کو. اور ویسے بھی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اور اسی سلسلے کی کڑی میں ڈکی بھائی آئے ہیں. میں ان کے اوپر خدا رہا کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن میرے سوال ہیں کہ یہ جو سارے سیکوینس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. اور اس ویڈیو کو جو کہ بقول ڈکی بھائی وائرل ہوئی ہے، سب سے زیادہ فائدہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ خود ڈکی بھائی ہے. مجھے افسوس ہوگا، اللہ نہ کرے، مجھے افسوس ہوگا کہ کل کچھ مہینوں بعد، سالوں بعد یہ بات نکل کے سامنے آئے کہ کسی شخص نے ایک ویڈیو کو جو کسی اور کی فیک ویڈیو تھی اپنی بیوی کے نام کے طور پہ استعمال کر کے وائرل ہونے کے لیے، سبسکرپشن بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے. تو میرا رشتوں سے اعتماد اٹھ جائے گا. حالانکہ ہمارے جو مختلف معاملات ہیں اور جو واقعات ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ویسے بھی رشتوں کے اوپر کوئی زیادہ اعتماد رہا نہیں ہے. چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، دوست یار کا رشتہ ہو، کچھ بھی ہو. ہم جس معاشرے میں اس وقت رہے ہیں وہاں پہ کچھ بھی کسی بھی وقت ممکن ہے. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ کیسے پوسیبل ہے. پہلے ہوتا تھا، آپ کوسچن مارک آتے ہاؤ از پوسیبل، لیکن اب سب کچھ پوسیبل ہے. سب کچھ آپ کی ذہن میں جو کچھ سوچ آ رہی ہے اس سوچ سے بھی بڑھ کے ممکن ہے. تو یہ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں. اور ڈکی بھائی جس طرح مشہور ہوئے ہیں، ایسے میں نے کہا کہ ہم ان کے شروع کے ٹائم سے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے یہ فیمزم، یہ سبسکرپشنز اور یہ پاپولیرٹی حاصل کی ہے. ڈکی بھائی نے کوئی اچھے طریقے سے، ویل مینر طریقے سے یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے آپ کو فیمس یا سیلیبریٹی نہیں بنایا، بلکہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو گالیاں دے کے، ان کی مختلف قسم کی ویڈیو بنا کے، ان کو برا بلا کہہ کے یہاں تک پہنچے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ ان کا یہ نامہ اعمال ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حالانکہ ضمناً ذکر کرنا پڑ رہا ہے، شام ادریس نے کل اس کے اوپر ویڈیو بنائی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم ڈکی بھائی کے ساتھ مل کے شام ادریس جب ٹرول ہو رہا تھا، اور خاص کر اس کی فیملی فروغی ٹرول ہو رہی، تو ہم سارے اس وقت بغلے بجا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور ایک شیطانی قسم کی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کی فیملی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے غلط انداز میں. اور جو کچھ شام ادریس نے اپنی ویڈیو میں کہا وہ آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس ٹراما سے وہ گزرا، اس کی فیملی گزرے. تو ڈکی بھائی اس وقت یہ کر رہے تھے. آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انتہائی افسوسناک ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی بہو بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی بھی زندگی میں، ڈکی بھائی نہیں، کبھی عام انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہو. لیکن جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں. یہ جو سارا سیناریو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں ایک ہی پوائنٹ نکل کے آتا ہے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ڈکی بھائی نے اپنے یوٹیوب چینل سے لوگوں کو بتا کے وائرل کی ہے. اب وہ ویڈیو فیک ہے، اوریجنل ہے، یا مبینہ طور پہ کسی اور کی ویڈیو کو استعمال کر کے اور یہ پھر وائرل کروائی گئی ہے، یا پھر اس وائرل شدہ جو آلریڈی وائرل شدہ ویڈیو تھی، یا اس چہرے کے مشابہ ویڈیو کو لے کے دوبارہ سے اسے ریلیز کیا گیا ہے، وائرل کیا گیا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا، نہ ہی میں الزام لگانے کی حالت میں ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن سوال تو ہیں، اور ان سوالوں کا جواب اگر کوئی ایک شخص دے سکتا ہے تو وہ ہے ڈکی بھائی. اور انہیں ان سارے سوالوں کا جواب دینا چاہیے کہ آنن و فانن کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے، خوف سے، ڈر سے رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. دونوں میاں بیوی سوشل میڈیا پہ آ کے اور بڑے کانفیڈنس، بالکل پرسکون ہو کے، نہ وہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بڑی تکلیف سے ہیں، شرمندہ ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، جیسے کہ ایک عام نارمل لوگوں کا رویہ ہوتا ہے.
بالکل ہنستے کھیلتے ہوئے نارمل لہجے میں بٹ سنجیدہ بڑے سیریس انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ایسے ایسے ہوئے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں واقعی سوال بنتا ہے تو اس کا جواب لکی بھائی کو دینا چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ واقعی ہی ریئل میں ہوا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے اور ہر بہو بیٹی بہن کی عزت محفوظ رہے۔ آج کی بات یہیں تک، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا آباد رکھے۔ السلام علیکم۔